بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل، آدمی اپنے دوست کے اثرات لیتا ہے، دوست کے اثرات لیتا ہے، اپنے ہم نشین کا اثر لیتا ہے، اپنے ہم نشین کا اثر لیتا ہے۔ دیکھ لو اس کا ہم نشین کون ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی اولاد بھی سگریٹ پی گی، لیکن اب تو اس کی بیٹیاں بھی سگریٹ پینے لگی۔ کبھی اس کے خاندان میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن کسی غلط ماحول سے، کسی غلط اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ یہ بچہ ایسا ہو گیا۔ تصور بھی نہیں تھا، نہ باپ نہ ماں نہ گھر نہ خاندان، کہاں بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ یہ تو میں نے عام ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہلکی چیز بتائی نا، اس سے آگے کی گندگیاں بھی ہیں، اس سے آگے کی گندگیاں بھی ہیں۔ تو اس کا ہم نشین کون ہے؟ اس لیے کہ جب آدمی بری صحبت میں بیٹھتا ہے تو شروع میں برائی کی برائی دل سے نکلتی ہے، پھر برائی زندگی میں آ جاتی ہے۔ بری صحبت سے پہلے برائی کی برائی دل سے نکلتی ہے، پھر برائی زندگی میں آ جاتی ہے۔ دیکھتا رہتا ہے، کرتے ہوئے انہوں کو دیکھتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس برائی کی شناخت اس کے دل سے نکلتی ہے، پھر برائی کرنے لگتا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے کہ کن کے ساتھ۔ میرے عزیزو، دولت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، سونے کی بھی حفاظت کرتے ہیں، کاروبار کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی تجارتی سامان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے کہ یقین ہے کہ ان چیزوں سے نفع اٹھانا ہے۔ ارے میرے عزیزو، اولاد تو وہ دولت ہے جس سے سب سے زیادہ نفع اٹھانا ہے، تو اس کی بھی حفاظت کرنی۔ ان تمام چیزوں کے لیے کتنی فکر ہوتی ہے، کیونکہ یقین کیا ہے، اس سے نفع اٹھانا ہے۔ تو اولاد سے بھی تو بہت بڑا نفع اٹھانا ہے، اس سے بھی تو فائدہ اٹھانا ہے۔ باقی آپ نے جتنی دنیا میں نفع کی شکلیں بنائی ہیں، سانس نکلتے ہی خالی ہاتھ ہوں گے، لیکن اگر آپ نے اس کو نفع مند بنا دیا، انشاءاللہ آپ کے قبر کو بھی منور کر دے گا۔ آپ کو روزانہ نیکیوں کی شکل میں تحفہ بھیجیں گے، روز آپ کی قبر اور ٹھنڈی ہوگی۔ یہ تو وہ سرمایہ ہے۔ لیکن آج توجہ چاہیے، محبت بھی ہو، شفقت بھی ہو، خیرخواہی بھی ہو۔ خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، یہ نہیں فرمایا ہوں گے، نہیں، فرمایا قد افلح، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ان کی ایک بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے۔ غیر اللہ میں، نماز سے علیحدہ کسی چیز میں دل مشغول نہ ہو، اعضاء جوارح حرکت نہ کریں، یہ ہے نماز کا خشوع۔ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتی، اگر ایسی چیز ہوتی بھائی کریم داتا ہمیں کہتا ہی نہیں، سچی بات ہے۔ مہربان ذات ہم پر یہ بوجھ ڈالتی نہیں کہ میرا بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ بندہ ہو کر جس میں تھوڑی سی بھی شرف انسانیت کا کچھ حصہ ہو تو وہ اپنے ماتحت پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کے بارے میں اسے پتا یہ کر ہی نہیں سکتا، پتا یہ کر ہی نہیں سکتا، وہ بوجھ نہیں ڈالتا اس پر۔ تو وہ تو کریموں کا کریم ہے، مہربانوں کا مہربان ہے، وہ ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالے کیوں؟ تو یہ آسان سی چیز ہے کہ اعضاء اور جوارح نماز میں پرسکون ہو اور دل
غیر اللہ میں مشغول نہ ہو. ایک ہے خیال آ جانا، وہ مسئلہ نہیں ہے. ایک ہے دھیان چلے جانا، یہ مسئلہ نہیں ہے. خیال رکھنا غلط ہے، ذہن اس طرف متوجہ رکھنا غلط ہے. جھٹک دیا کوئی بات نہیں، پھر نماز میں آ گیا، خشوع ہے. اس میں ہمارے ہاں بڑی زیادتی اور کمی پائی جاتی ہے. ایک قوم تو وہ ہے جسے خشوع کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں، بس نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے. خشوع کی فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی نماز بڑھیا بنانی ہے یا میں نے اپنی نماز خشوع والی بنانی، یہ فکر ہی نہیں ہے. کپڑے بڑھیا ہو جائیں، صحت بڑھیا ہو جائے، دکان بڑھیا ہو جائے، گاڑی بڑی ہو جائے، نہ جانے کیا کیا کچھ بڑھیا ہو جائے. ہر چیز کی ایسی فکر ہے کہ نہ جانے کچھ نہ پوچھیے. نماز بھی میری بڑھیا ہو جائے، نماز بھی میری بڑھیا ہو جائے. فرما ایک تو وہ ہے کہ جسے خشوع کی فکر ہی نہیں، بس نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی. الحمدللہ یہ اچھی عادت ہے، بری نہیں. نماز پڑھنے کی عادت پڑ جانا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اب جس طرح نماز چل رہی ہے پس چل رہی ہے، اس میں کوئی ترقی پیدا کرنے کی فکر نہیں. جب تکبیر تحریمہ کہی یعنی اللہ اکبر کی نیت باندھی تو ایک سوئچ ہو گیا، آن ہو گیا. پھر ایک مشین چل پڑی اور وہ مشین اس طرح چل رہی ہے کہ چلتی جا رہی ہے. اب کسی جگہ رک جائے گی تو آدمی رکوع کر لے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا، سجدے کا وقت آئے گا سجدے میں چلا جائے گا. لیکن اس حالت میں دل کہیں اور، دھیان کہیں اور، نہ اس بات کی کوئی فکر ہے کہ نماز کو خشوع والی نماز بناؤں. بس ایک مشین ہے، بٹن دب گیا، چل رہی ہے، جہاں روکی تو رکوع میں چلا گیا. اس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ساری نماز پڑھ گئے اور یہ یاد نہیں رہا کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی. یعنی اتنا بھی دھیان نماز میں نہیں رہا، پہلی رکعت میں کیا سورت پڑھی، دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا. بس جلدی اور تیزی سے تو چل میں آیا، معاملہ کر لیا. سورہ فاتحہ بھی تیزی سے پڑھ لی، سورت بھی جلدی سے پڑھ لی، پھر جلدی سے رکوع کے اندر گئے، جلدی سے سجدہ کر لیا. اس کو حدیث میں چونچے مارنے سے تعبیر کیا ہے. چونچے مار رہا ہے، کوے کی طرح چونچے مار رہا ہے، حدیث میں اس سے تعبیر کیا ہے. حدیث میں جو نماز کے آخر میں پڑھتا ہے، یعنی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور دیر ہو رہی ہے اور پرواہ نہیں ہے، اچانک جب وقت ختم ہونے لگا تو اس وقت جلدی سے قام فنقر اربعا، 4 چونچے مار لی. یہ چونچے مارنا کیا ہے؟ بس سجدے میں سر گیا، پھر جلدی سے وہ رٹے ہوئے الفاظ زبان سے نکالے اور پھر سر اٹھا لیا. خشوع حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں، توجہ ہی نہیں. جس طرح گاڑی چل رہی ہے چلاؤ، اس میں ترقی کرنے کی کوئی فکر نہیں. ایک طرف تو یہ حالت ہے کہ اپنی نماز میں خشوع کی فکر ہی نہیں ہے. دوسری طرف حضرات کی حالت یہ ہے کہ اس کو خشوع حاصل کرنے کی کچھ فکر تو ہے اور اس فکر کے نتیجے میں خشوع حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جب خشوع حاصل نہیں ہو پاتا، جو اس کا اعلیٰ درجہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا تو مایوس ہو جاتے. یہ بھی ہے کیا نماز میں دھیان آ رہتے ہیں، خیالات آتے ہیں، مایوس ہونے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے اختیار سے باہر کی بات ہے. جب مایوسی ہو گئی اور یہ کبھی حاصل ہوگا ہی نہیں اور اس کو اپنے اختیار سے باہر سمجھ لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب خشوع حاصل کرنے کی فکر تھی وہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی. اور پھر جہاں سے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کو آگ کی طرف جاتے دیکھے اور پھر چین سے بسترے پہ لیٹا رہے، سکون سے دسترخوان پہ کھاتا رہے، مزے سے مشروبات پیتا رہے؟ اگر اسے آگ کی جلانے پہ یقین ہے اور مجنون نہیں ہے، عقل سے خالی نہیں ہے،
اپنے بیٹے کو آگ کی طرف جاتا نہیں برداشت کر سکتا، جسے اللہ آخرت کی اس آگ پر ایمان دے دے، جس مسلمان کو اللہ آخرت کے اس آگ پر ایمان دے دے، قسم خدا کی وہ اپنے بچے کے بے نمازی پہ ضرور تڑپے، اسے اندر سے ضرور بے چینی ہوگی، میرا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے، میری بچی آگ کی طرف جا رہی ہے، میرا شوہر آگ کی طرف جا رہا ہے، میری بیوی آگ کی طرف جا رہی ہے۔ دل ہے پتھر ہی ہو سکتا ہے، اپنے بچے کو دنیا کی آگ کی طرف جاتا دیکھے اور پھر بھی سوتا ہی رہے، پھر بھی کھاتا ہی رہے، پھر بھی پیتا ہی رہے، پتھر دلی ہو سکتا ہے۔ اس میں باپ کا شفقت کوئی نہیں، اس کے دل کے اندر بیوی سے محبت کوئی نہیں، اس کے دل میں شوہر کی قدر کوئی نہیں، اس کے دل میں اولاد کی سچی خیر خواہی کوئی نہیں، تبھی تو اس آگ کی طرف جانے دیتا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کی ساری آگیں مٹی ڈال کر بھی بجھائی جا سکتی ہے اور جانے کے بعد نکالا بھی جا سکتا ہے، علاج بھی ممکن ہے، پانی بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ آگ پانی سے نہیں بجھا کرتی، یہ آگ مٹی ڈالنے سے نہیں بجھا کرتی، جانے کے بعد آسانی سے نکلا نہیں کرتا۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کوئی اپنے بیٹے کو اس آگ کی طرف جاتا دیکھے، کوئی ماں اپنی بیٹی کو اس آگ کی طرف جاتا دیکھے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس آگ کی طرف جاتا دیکھے، اگر اس کا ایمان ہے، اگر آگ پر ایمان ہے کہ نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، جو اللہ نے سلگائی ہے، التي تطلع على الافئدہ، جو جلدوں تک نہیں جاتی، اندر بھی جا کرتی ہے، دل کو بھی جلا دیا کرتی ہے۔ کون باپ اپنے بیٹے کو بے نمازی دیکھے گا؟ کون ماں اپنی بیٹی کی بے نمازی ہونا برداشت کرے گی؟ تڑپ ہو جائے گی، تڑپ ہو جائے گی، نیندیں اڑ جائیں گی۔ اس وقت یہ مر گئی بے نمازی۔ ارے ڈگریاں اپنی جگہ پر، اگر دنیا کی ساری ڈگریاں، تعلیمیں، دولت کے چکر سب اپنی جگہ پر، ابھی مر گیا اور میری آنکھوں کے سامنے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، یہ بے نمازی ابھی مر گیا، قرآن نے کہہ دیا جہنم میں چلا جائے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے لگا نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، بے دینوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی دینداروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہمیں تو آخرت پر اعتماد ہی کوئی نہیں۔ اگر آخرت پر اعتماد ہوتا، دنیا کی آگ میرے گھر میں لگے، دنیا کی آگ میرے گھر میں لگے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اپنی پوری توانائیاں لگا جاتی ہیں اسے بجھانے کے لیے۔ نہ بجھا سکوں، آواز لگاتا ہوں، لوگوں آگ لگی ہے میرے گھر کے اندر، آؤ میری مدد کرو، اسے بجھایا جاتا ہے، شور کیا جاتا ہے۔ ارے میرے عزیزو، میرے گھر میں بے نمازیوں کی آگ لگی ہے، اور یہی آگ میرے دفتر میں بھی لگی ہے، یہی آگ میری فیکٹری کے اندر بھی لگی ہے، اور یہی آگ میرے ارد گرد کے ماحول میں بھی لگی ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے۔ نفسیات ہیں، منافق کی نفسیات ہیں، اور وہ نفسیات اللہ نے بتائی ہیں۔ منافق وہ ہے جو دل سے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو دل سے اسلامی احکامات پر اعتماد اور یقین نہیں رکھتا، اس کی نفسیات ہیں۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، ان منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو اللہ کے دشمنوں کو سے یاریاں جوڑ رہے ہیں نا، دوستیاں لگا رہے ہیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ انہیں مسلمانوں کے جذبات کی پرواہ کوئی نہیں، انہیں کفار کو راضی کرنا ہے۔ ہاں، من دون المؤمنین، اور فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، یہ منافقین کی نفسیات ہیں کہ جب وہ کفار کی طاقت دیکھتے ہیں، قوت دیکھتے ہیں، شان دیکھتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ ان سے دوستیاں لگ گئی تو ہمیں بھی قوت اور استحکام مل جائے گی۔
ایبتغون عندهم العزہ، وہ چاہتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ دوستیاں لگانے سے ہمیں بھی عزت مل جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے فإن العزت للہ جميعا، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اقتداروں میں بیٹھا کے جوتے مروا دے یہ اسی کی شان ہے، اور جانے کے بعد بھی عزت کے نقشے دکھا دے یہ بھی اسی کی شان ہے. اللہ تو اللہ ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے وہ ذلیل کرنے پہ آئے کون عزت دے سکتا ہے. أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، اکیلے اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر تم نے ان کی خواہشات پہ پھر بھی چلتے رہے پھر یاد رکھنا یہ اللہ سے دشمنی مول لینا ہے. پھر اللہ سے دشمنی مول لینا ہے. بہت اللہ کے دشمن دنیا میں سمجھتے ہیں انہیں تو کوئی نہیں ہلا سکتا، ان کا تو کوئی نہیں بگاڑ سکتا، ان کی تو یہ اکثریت اور یہ قوت اور یہ طاقت اور ہر طرف احوال سازگار ہے. ارے میرے عزیزو، اس مولا کا صرف ارادہ کرنے کی دیر ہے. دنیا تخت سے تختے پہ اسے دیکھتی ہے، تخت سے تختے پہ دیکھتی ہے، اور بظاہر عزت کے نقشوں سے اٹھا کر اللہ اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. کوئی دنیا میں اس کا ایک نقشہ نہیں ہے، ہزاروں نقشے پھیلی ہوئی ہیں، لیکن آنکھیں چاہیے، روشنی چاہیے، ورنہ ہزاروں نقشے چاہیے. یہاں تو فرعون جیسے آئے، حامان جیسے آئے، قارون جیسے آئے، ابو جہل جیسے آئے، اور روم اور قیصر کے حکمران آئے، لیکن کیسے زیر و زبر ہو گئے، کیسے زیر و زبر ہو گئے. ہاں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہاں کچھ ڈھیل ضرور ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، یہ نہ خیال کرنا کہ اللہ بے خبر ہے، یہ نہ خیال کرنا کہ ظالموں کی ان حرکتوں سے اللہ بے خبر ہے. نہ انما یؤخرهم لأجل مسمى، اللہ ڈھیل ضرور دیتا ہے، بے خبر نہیں ہے. فرمانے لگے آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی خطا کار ہے، کوئی نہ کوئی خطا ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی اس سے اور لغزش ہو ہی جاتی ہے. خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں، اور وہ خطا کار اور قصوروار بہت اچھا ہے جو خطا کے بعد مخلصانہ توبہ کرنے والا، جو اللہ سے سچی معافی مانگنے والا ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. یہ خطا کار بہت اچھا ہے، یہ قصوروار بھی بہت اچھا ہے جو اپنی خطا پہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے عمل سے بتایا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں روزانہ 70 بار سے زائد مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، 70 بار سے زیادہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ عام طور پہ یہ خیال رہتا ہے اور عامیانہ خیال ہے یہ کہ خطا معافی تو وہ مانگے جو گناہ گار ہو. نہ ایسا نہیں ہے. پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر اللہ کے نبی اتنی معافیاں مانگ رہے. سبحان اللہ. یہ استغفار اللہ کو پسند بہت ہے. اس میں بندر اندر سے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے اندر سے جیسے کہیں کہ اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اور اس بادشاہوں کو بادشاہ کے سامنے یہ عمل بہت محبوب ہے. اللہ معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. اور اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ہم اس دنیا میں 3 انعام دیتے ہیں، 3 انعام دیتے ہیں. جو دل سے کثرت سے اللہ سے معافیاں مانگتا ہے اس دنیا میں انہیں 3 انعام دیتے ہیں.
پہلا انعام من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، جو اللہ سے معافیاں مانگتا ہے اور کثرت سے مانگتا ہے، جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، پہلی چیز اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ دوسری چیز وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ اسے ہر غم سے نجات نصیب فرما دیتا ہے۔ تیسری چیز وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کے لیے رزق کے وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے جس کا اسے وہم و گمان کے اندر بھی۔ اب بتائیے، لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتائیے، رزق کی تنگی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مشکل ہے، وظیفہ بتائیے۔ وظیفہ تو اللہ کے نبی نے بتا دی، یا تو کوئی آدمی کسی غم میں مبتلا ہوگا، یا کوئی بندش اور مشکل میں مبتلا ہوگا، یا معاش کا مسئلہ ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا تو کوئی نہیں۔ کوئی عامل آپ کو بتائے گا تجربے کی بنیاد پر، اور اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے وحی کی بنیاد پر، تجربہ نہیں ہے۔ تجربے تو غلط ہو جایا کرتے ہیں، اور وحی سے بتائی ہوئی بات کا نتیجہ غلط نہیں ہو سکتا، اس کا ثمرہ تو 100% یقینی ہے۔ ہاں استغفار میرا ٹھیک ہو، معافی میری دل سے ہو، شرمندگی میرے اندر سے ہو، تو فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔